سامعین محترم، آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پریشان نہ۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ میرے پیغمبر ان کی ان باتوں کی وجہ سے پریشان مت وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے ازردہ نہ ہو، ازردہ غمگین نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہ باتیں آپ کو کچھ نقصان، ان کی ان باتوں کی وجہ سے نہ تو آپ کی شان میں کمی آئے گی، نہ آپ کے مقام میں کمی آئے گی، نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی، کیونکہ عزتوں کا مالک کون ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تجھے عزت تیرے دین کو کیا کرے گا؟ غالب کر کے رہے گا، دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کا علم دے کر، ہدایت کا جھنڈا دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دونوں ہے۔ کافر آگ کیوں نہ لگ جاتے؟ کہہ کون ہے؟ کافر بال سڑ کیوں نہ جاؤں، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ نے پریشان ہیں۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ وہ یہودی منافقین نے کہا تھا نا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم یہاں سے لوٹیں گے نا مدینہ کی طرف، تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس بدبخت کو کیا پتہ ہے کہ عزت مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، عزت کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور اولاد، نوکر چاکر میں عزت نہیں ہے۔ عزت ساری کی ساری کس میں ہے؟ اللہ کے دین میں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے۔ عزت ایمان والوں کے لیے، کفر کی عزت نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ہم مال دولت دیکھ کر نہ، ان کی شاہیاں دیکھ کر، ان کی لذتیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بڑے کیا ہیں۔ اے کافروں کو دیکھ کے للچاتا ہے نا، جی للچاتا ہے۔ یا مسلمانوں میں سے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضوں پر چلتے مال ان کے پاس بڑا ہے، دولت بڑی ہے، شان و شوکت بڑی ہے، تو ہمارا بھی جی للچاتا ہے یار۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا نفع اٹھانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے۔
آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دولت، یہ مال، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. اور یاد رکھو دولت جب تک آپ کی جیب میں ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہیں ایسا مل رہا ہے. جب تک دولت آپ کی جیب سے نکل کر دوسرے کے پاس نہیں جائے گی اس وقت تک آپ کو فائدہ ایسے نہیں ملے گا. بھوک لگی ہوئی ہے، دولت ہے جیب میں، وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح باقی سارے جب تک دولت آپ سے نکل کر دوسرے کے پاس نہیں جائے گی اس وقت تک آپ کو اس کا فائدہ. دولت نہیں ہے کچھ. ہاں اللہ اکبر. اور دولت سے سب کچھ ساری چیزیں ملتی بھی نہیں ہے. دولت سے زندگی ملتی ہے، دولت سے صحت ملتی ہے، دولت سے آنکھیں ملتی ہیں، دولت سے کان ملتے ہیں، دولت سے دل دماغ ملتا ہے، دولت سے عقل ملتی ہے، دولت سے ہاتھ پاؤں ملتے ہیں. ڈالر دیکھو دولت سے کچھ نہیں ملتا. سب کچھ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اعضاء کا ملنا اور اعضاء صحیح سالم ملنا یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. اللہ اپنے فضل سے اس نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیا ہے. ورنہ ہم اللہ سے زبردستی لے سکتے تھے، اور اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم اللہ پر اعتراض کر سکتے تھے. وہ انہوں چٹا کیوں بنایا ہے، انہوں کالا کیوں بنایا ہے، انہوں گورا کیوں بنایا ہے، انہوں گوریا کالا کیوں بنایا ہے، انہوں فلانا کیوں. کہہ سکتے ہیں اس کا قد بڑا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے. یہ اللہ کو کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کا کیا ہے؟ اس نے جس طرح چاہا بنا دیا، اس کی مرضی. جسے چاہا ہے بیٹے دے دے، یہاں وہ لمن یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں نواز دے، بیٹیوں سے نواز دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے ملا کر دے دے لڑکے اور لڑکیاں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانج کر دے، کچھ بھی نہ دے. اس کی مرضی ہے. وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. لا يسأل عما يفعل، اس سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا جو وہ کام کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سب سے پوچھا جائے گا. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے اس کیوں کیتا ہے. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا بھی ہے اور سننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ. اور گونگوں کی رب سے بھی جانتا ہے بھائی. وہ گونگوں کی، اچھا گونگا تو بول نہیں سکتا، جو جا کے تھے بابے نے پکارے ہو کیوں پکارے گا. اور آپ چلو بالفرض والمحال بول رہے ہیں، ہم بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سن لے، ہو سکتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں کو پکارو نا وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے. صاف الفاظ میں کہا ان تدعوهم، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بالفرض والمحال
لو فرضیہ ہے، سن لینا، سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. تے گونگا وہ کیوں پکار سی؟ وہ بول بھی نہیں سکتا. ڈورا جو گونگا ہوتا ہے وہ ڈورا بھی ہوتا ہے، گونگا ڈورا بھی ہوتا ہے. اس کو آپ سناتے رہے، اس کو سنی کو. اللہ اور اللہ وہ سمیع، وہ سب کچھ سنتا ہے، العلیم سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ دل میں جو بات چل رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک تیرے دل میں جو بات آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس وقت میرے دل میں کیا بات چل رہی ہے، آپ سب کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، وہ میں جانتا ہوں اپنے دل کی بات، آپ اپنے دل کی بات جانتے ہیں. لیکن اس بات کے بعد آگے کون سی بات میرے دل میں آنے والی ہے، صبح کون سی آئے گی، کل شام کون سی آئے گی، موت سے پہلے پہلے کون کون سی باتیں میرے دل میں آئیں گی، صفدر صاحب یہ میں اور آپ بھی نہیں جانتے. اور اللہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. نمی اگلی دلیل ہے، چھٹی دلیل اگلی پڑھی تھی، وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں جو مخلوقیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں، فرشتے بھی اللہ کے ہیں، انسان بھی اللہ کے ہیں، جنات بھی اللہ کے ہیں. الا سنتے ہو، الا سنتے ہو، من ان للہ بے شک اللہ ہی کا ہے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض اور جو مخلوقیں آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک سمجھ کر پکارتے ہیں. اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ یہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے. اللہ اسی کو کہتے ہیں وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. اللہ کے سوا جن شریکوں کو اپنے گمان کے مطابق شریک سمجھ کر وہ پکارتے ہیں، وہ حقیقت میں يتبعون الا الظن. وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں گمان کی، خیالات کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. اٹکل پر جو سمجھتے ہیں میں نے تکے مارنا، تکے عقل کے گوڑے تکے مارنا اپنے طرف سونے اسی کٹ دوڑ پئی سی. سونے اسی جناب سورج شمس تبریز صاحب نے سورج آ گیا سی جناب، بوٹی بھوک لی سی. اچھا بوٹی بھوج گئی ہے، پتہ نہیں بھجیا، کمال نہیں پتا. کسی نے دیکھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ دیکھا کسی بھی نہیں ہے. یہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے، جب سے موبائل ایجاد ہوا ہے نا، ان کرامتیں ختم ہو گئی ساری. جب سے ویڈیو بن رہی ہے نا، تیر صاحب کی ویڈیو بن رہی ہے، ان کو کرامت ظاہر نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ انہیں سمجھتے کہ عرش سامنے جھوٹ تھوڑ کر نہیں سکتے. کرامتیں جب تک تھی وہ تھی. کرامات الاولیاء حق، اس میں کوئی شک نہیں. اولیاء کی کرامتیں کیا ہیں؟ پر حق ہیں، لیکن وہ سنا کے مقصد کیا لیتے ہیں؟
اور قرآن سناؤ جس سے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. لوگوں کو اس سے کہانیاں سنا سنا کے. اور جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ماں کا دودھ پیتے تھے، تو ایک دفعہ نا چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا. روزہ چاند بارش کی ہو گیا، اختلاف ہو گیا بھائی چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. کہ کسی آخیا جاؤ غوث پاک کو دیکھو، اس اگر ماں کا دودھ پیتا ہے نا تو پھر آج روزہ کوئی نہیں، کہ اگر اس دودھ نہیں پیتا تو پھر آج روزہ ہے. یہ ہمارے اسکول میں نا پچھلے سال ربیع الاول کے مہینے میں ایک استاد نے اسٹیج پر یہ قصہ بیان کیا. بعد میں نے اس کو الگ کر کے پکڑ لی. میں نے کہا شاہ جی، شاہ ہے سید، میں کہ شاہ جی کوئی تھوڑا دیر عقل ہو دھیان مارو بھائی. یہ لوگوں کو کیوں پتہ لگ گیا بھائی ماں کے پیٹ جو جمیا سی دودھ پیتا تھے پہلے ہی غوث پاک بن گئے. پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وہ بڑا ہوگا، عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، علم سیکھے گا، دین سیکھا، اس کے بعد تو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی یہ بندہ بڑا نیک ہے. ایک ماں کی گود ہے عائشہ جی، ایک ہی پتہ لگ گیا بھائی یہ پہلے کی ہے، ہاں یہ اللہ کا ولی پہلی گل ہے. دوسرے دسو کہ بچے ہوتے روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے؟ بچے پر روزہ فرض ہے؟ ہاں بھائی کہتے نہیں. عقل استعمال کرو، اللہ نے عقل کس طرح سے دیتی ہے؟ کہتے جو سچ غلطی ہوگی آئندہ تو بات نہ بیان کر سکتے. یہ لوگوں کو کس سے کہانی سنائی جا رہی ہے؟ عجیب عجیب جناب. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان یتبعون الا الظن. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ خیالات کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. 10ویں دلیل ہے، وہی تو ہے نا جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اور دن بنایا روشن تاکہ تم اس میں کمائی کر سکو. کون ہے یہ کرنے والا؟ یکفر اللیل علی النہار. رات کو دن پر لپیٹتا ہے. ویکفر النہار علی اللیل. اور پھر دن کو رات پر لپیٹ کر کیا کرتے ہیں؟ دن روشن کر دیتا ہے. سورج آیا تو رات گئی، سورج گیا تو رات دن رات آگئی. اور اگر یہ دن ہوتا تو بتاؤ کیا حشر ہوتا ہمارا. کل میں سفر پہ تھا، صبح اٹھا تھا 4 تو اس نماز پہ اٹھے، اس کے بعد پھر سو نہیں سکے، سارا دن پھرتے پھرتے صبح 4:36 پہ میں یہاں سے اوپر گیا تو حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جناب نا اب بستر ملے اور اس کے بعد پھر لمبی تھان کے سو جاؤ. انسان ہوا اتنا، حالانکہ کتنے گھنٹے سوئے کہ زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے ہوئے ہوں گے جب میں جاگا تھا، لیکن پھر بھی کچھ برداشت تھی. اگر میں وہ آ کر نہ سوتا اور سارا دن پھر اگر یہ کام چلتا رہتا نا تو اب میری حالت یہ ہونی تھی کہ جناب نک کے جناب سر پر بوجھ چڑھ جاتا ہے، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان پر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، دن بنایا ہے، پھر رات لائی ہے، پھر رات کو ختم کیا. اچھا اگر ساری رات ہی رات ہوتی، ہاں بھائی رات ہی رات ہوتی، ایسا سردی رات آ گئی نا آ گئی. اب بندہ رات سو کے تھک جاتا ہے. ہاں رات 2-3 دفعہ آنکھ کھلتی ہے. اچھا ایسے رات رہ دی ہے انہیں کا لائے گا نہیں. اور اگر 24 گھنٹے رات ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اللہ رب العزت نے یہ تنوع موسموں کے اندر اور یہ رات اور دن کی تبدیلی جو ہے نا عدل بدل، اس میں اللہ کی قدرت کی کیا ہے بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس نے رات بنائی ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس میں کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن بنایا ہے روشن تاکہ تم اس میں کمائی کر سکو. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ ہاں سنتے تو سارے ہیں، سنتے تو سب ہیں، جانور بھی سنتا نہیں ہے لیکن وہ سن کر اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. تو سننے سے مراد کیا ہے؟ سن کر اس کے مطابق عمل جو کر سکے، جو اس کو اپنے دل میں اتار سکے، اس سننے کا بھی فائدہ ہے. ایک بندہ پیو آنکھ طرف ہے، اے کام کر لے کم، وہ سنے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیرا سننا نہ سننا کی یہ برابر ہے، ایک برابر ہے. قرآن نے اسی کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کیا وہ جان کے کان کی پر موڑ لگ گئی تھی؟ وہ سننا ختم ہو گیا تھا کیا اس کے بعد اس نے سننا چھوڑ دیا تھا؟ آنکھوں پر پردہ آ گیا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا؟ موت تک اس کو نظر نہیں تھی؟ دل پر مور لگ گئی ہے، کیا دل سے وہ سوچتے سمجھتے نہیں تھے؟ باقی سارے کام سنتے. مور سے مراد کیا ہے؟ کہ سن رہا ہے لیکن وہ سن کر جس سے فائدہ حاصل ہو، جس سے ہدایت حاصل ہو، جس سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو، جو اسے آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرے، وہ سننا جب نہیں آیا تو اس کو گویا سننا کیا ہے؟ برابر ہے. دیکھ کر وہ اگر اللہ کا راستہ، اللہ کی ہدایت کو، سیدھے رستے کو نہیں پا سکتا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اگر اسے رب کی خدائی اور وحدانیت سمجھ نہیں آتی تو دیکھنا نہ دیکھنا کیا ہے؟ برابر ہے. دل سے سوچ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس سوچ کر دل کے ذریعے اللہ کو نہیں تلاش کر سکا، اللہ کو نہیں سمجھ سکا، اور اللہ کو ابھی تک اپنے دل میں نہیں بسا سکا، تو اس کے دل کا دھڑکنا، اس کو دل کا سمجھنا، اس کو سمجھنا نہ سمجھنا کیا ہے؟ برابر ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ کوئی چھپا کے لگا دیا، اسی کو اللہ نے مہر سے تعبیر کیا ہے. سمجھا؟ اس سے ہدایت کا اسباب اللہ سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ہدایت کے اسباب اللہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تو بالکل انتہا کر دی ہے، دلائل عقلیہ کی بھرمار کر دی ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں، ہر بندہ یہ تسلیم کرتا بھی یہ سارے کام کرنے والے اللہ، صرف اللہ نہیں، اللہ ہی ہے. ایک کام اللہ تو سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسے عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ منت مرضی اور چڑھاووں کے لائق کون ہے؟ عبادت اور پکار کے لائق کون ہے؟ وہ بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.